السلام علیکم میرے پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے کیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ جب یزید ظالم نے نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ جاہل یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگا تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی کرے؟ ہرگز نہیں، نواسے رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسی تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم ابھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔
جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج خود کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دن کے چین و سکون کا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا اور اس خاندان پر ظلم کیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا، اور ان پر زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر آپ کربلا کا پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئیں گے۔ یزید ظالم نے ظلم کی انتہا کو پار کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پیارے نبی کے خاندان پر بہت ظلم اور زیادتی کی اس ظالم نے، لیکن اللہ کے نواسے امام حسین اسے آخر تک حق اور سچ کی راہ دکھاتے رہے۔ اگر امام حسین صرف اللہ کی بارگاہ میں اس ظالم کے لیے دعا کر دیتے تو وہ ظالم اور اس کی فوج وہیں خاک میں مل جاتی۔ امام حسین کی شان تو بہت عظمت اور فضیلت والی ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے لگیں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی شان اور مرتبے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک الفاظ میں کہہ دوں کہ امام حسین کی شہادت پر دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے نہ جھکنا، ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اس ویڈیو میں ہم نے سنایا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ یزید کی موت بہت ہی عبرتناک طرح سے ہوئی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آج اس زمانے میں یزید کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس ملعون کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں ہے اور پوری کائنات میں ہے، اور امام حسین کے روضے مبارک پر جانے کے لیے کروڑوں اربوں لوگ ترستے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگر ہمارے سننے اور سنانے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔